علما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. محترم خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ جل شانہ وعظم نوالہ نے ہم بندوں پر اور ہم بندیوں پر وہ انعامات اور احسانات فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم گن نہیں سکتے. سب سے پہلی نعمت ہمیں اللہ نے یہ دی کہ ہمیں وجود بخشا. اگر ہمیں اللہ تعالی وجود نہ بخشتے تو ہم مٹی ہوتے. میری بہنوں، تمام مخلوقات جو اس زمین پر موجود ہے یہ ساری مخلوقات مٹی سے پیدا ہوئی ہے. کس طرح؟ 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں اس کی تفصیل ہے. زمین میں سے کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں، یہ زمین کا نچوڑ اور ست لے کر نکلتی ہیں. پھر مرد و زن وہ غذائیں کھاتے ہیں اور وہ پینے کی چیزیں پیتے ہیں. اس سے دونوں کے جسم میں مادہ بنتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہوا. پہلا مرحلہ مٹی میں سے غذائیں پیدا ہوئی، پھر ان غذاؤں میں سے کھانے پینے کی چیزیں کھانے پینے سے بدن میں خون بنا، بلڈ. یہ دوسرا مرحلہ ہوا. پھر یہ مرحلے سے یہ بلڈ ہے، اس سے مرد و زن کے بدن میں مادہ بنتا ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. پھر یہ دونوں مادے بچہ دانی میں اکٹھا ہوتے ہیں تو اس میں سے پھر خون بستہ بنتا ہے. پھر وہ 40 دن کے اندر وہ خون بستہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے. پھر اور 40 دن کے اندر وہ گوشت کی بوٹی، اس میں ہڈیاں ابھر آتی ہیں. پھر اور 40 دن کے اندر اس میں گوشت ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، کہیں گوشت زیادہ کہیں گوشت کم. پھر 40 دن میں باڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور پھر فرشتے کو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں اور وہ فرشتہ عالم ارواح میں سے اس روح کو لا کر کے بچے کے باڈی میں بدن میں ڈال دیتا ہے. رات کو عورت سوتی ہے اور اس کے پیٹ میں کوئی حرکت نہیں. صبح اٹھتی ہے تو اس کے پیٹ میں بچہ گھوم رہا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین.
اللہ کتنے عالی شان ہیں، کتنی بڑی بڑی ہستی ہیں، کتنے برکت والے ہیں، کتنا شاندار مخلوق، اشرف المخلوقات انسان وجود میں آ گئے۔ تو میری بہنوں، اگر اللہ تعالی ہمارے وجود میں لانے کا، مٹی سے ہمیں موجود انسان بنانے کا اللہ تعالی فیصلہ نہ کرتے اور ہمیں انسان نہ بناتے تو ہم مٹی ہوتے، پیروں کے نیچے پامال ہوتے۔ اللہ نے پہلا ہی احسان تو ہم پر یہ کیا کہ اللہ تعالی نے مٹی سے ہمیں انسان بنایا۔ دوسرا احسان اللہ نے کیا کیا؟ انسان بنا کر کے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی اور مومن بنایا، مسلمان بنایا، مومن مرد اور مومن عورت بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا انعام کیا ہم پر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کوئی بھی کیڑا مکوڑا بنا سکتے تھے۔ مٹی سے سارے کیڑے مکوڑے مٹی سے بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی کیڑا مکوڑا بنا سکتے تھے، مینڈک بنا دیتے، سانپ بنا دیتے، بچھو بنا دیتے، جانور بنا دیتے، گھوڑا بنا دیتے، بکری بنا دیتے، کچھ بھی بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر کے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے مومن بنایا۔ اللہ کی وہ مخلوق بنایا ہے جو اللہ کی پیاری مخلوق ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ مخلوق ہے، وہ مخلوق انسان کو ہمیں اللہ نے مومن بنایا۔ ہم کچھ بھی بن سکتے تھے، یہودی بن سکتے تھے، عیسائی بن سکتے تھے، ہندو بن سکتے تھے، بدھسٹ بن سکتے تھے، پارسی بن سکتے تھے، کافر ہی بن سکتے تھے، ہر کچھ سب کچھ بن سکتے تھے۔ ہمارا کیا مطالبہ تھا کہ ہم یہ بنیں، مومن بنیں؟ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالی نے ہماری درخواست کے بغیر ہمیں ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا جو دولت ایمان سے مالا مال تھے۔ یہ اللہ تعالی کا ہم پر ایک دوسرا بہت بڑا احسان ہوا۔ پھر تیسرا بڑا احسان اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہم پر کہ ہمیں 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، ان میں سے اپنے سب سے چہیتے رسول، محبوب پیغمبر، آقائے مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں۔ کسی بھی نبی کی امت میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرما دیتے تو ہمارا کیا مطالبہ تھا کہ ہم آخری پیغمبر کی امت میں مبعوث ہوں۔ یہی امت قرآن کریم میں فرمایا گیا کنتم خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ دادا آدم کی امت میں بنا دیتے، نوح علیہ السلام کی امت میں بنا دیتے، ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بنا دیتے، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بنا دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بنا دیتے، تو ہم کیا انکار کرتے؟ لیکن اللہ تعالی نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ یہی امت تمام امتوں میں سب سے
بہترین اشرف ترین بہترین امت ہے. اللہ نے اس امت میں ہونے کا ہمیں شرف بخشا. تبلیغ والے ایک مضمون بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں امت محمدیہ میں مبعوث فرما، لیکن جس امت میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث ہونا طے کر دیا تھا وہ اسی امت میں مبعوث ہوا. تو فرمایا کہ تم بہترین امت تھے، تمہیں ریزرو رکھا گیا تھا، محفوظ رکھا گیا تھا، تاکہ جب آخری نبی مبعوث ہوں تو اس وقت تمہیں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا جائے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں وجود میں لایا جائے. تو حضور کی امت میں ہونا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالی نے ہم پر فرمایا. ان کے علاوہ ایک دوسرا احسان اللہ پاک کا یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم وجود میں تو آئے ہیں سب سے آخر میں، لیکن حساب کتاب ہمارا پہلے ہوگا، اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے. حدیث شریف میں یہ مضمون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نحن الآخرون السابقون، ہم وجود میں تو آئے ہیں سب کے بعد میں، لیکن جنت میں جائیں گے ہم سب سے پہلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کا کنڈا سب سے پہلے میں بجاؤں گا اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور میں اپنی امت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے. پھر دوسری امتوں کے حساب ہوں گے اور دوسری امتیں جنت میں جائیں گی. میری بہنوں، اس طرح سے اگر ہم شمار کریں، گنیں، تو بے شمار اللہ کے احسانات ہم پر ہوئے ہیں اور ہر آن ہو رہے ہیں. ہمارے وجود میں آنے کے بعد میں کھانے پینے کا انتظام اللہ نے کیا، بہترین ساز و سامان پوشاک اللہ نے ہمیں دیا. پہلے لوگوں کو آج کی جیسی دنیا کی سہولتیں ہیں، یہ سہولتیں حاصل نہیں تھی. اللہ نے ہمیں وہ سہولتیں عنایت فرمائی. پھر اس ملک کے رہنے والوں کو تو مزید سہولتوں سے دوچار کیا. کھانے کی بہترین چیزیں دی، پینے کی بہترین چیزیں دی، زندگی گزارنے کے لیے بہترین مکانات دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، گننے لگو تو تم گن نہیں سکتے ہو، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر کی. پر جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار نعمتیں کی ہیں تو ان نعمتوں کا شکر بجا لانا یہ اللہ کا ہم بندوں پر اور بندیوں پر حق ہے. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رات دن اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر اللہ کی نعمتوں کا کوئی حق ادا نہیں کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک مثال سے یہ مضمون سمجھایا ہے. چھوٹی صورت ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا
فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ مثال یہ ہے، عرب میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، آج بھی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت لڑنے کے لیے گھوڑے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑتے تھے۔ آج لڑنے کے لیے گھوڑے ہیں، آج لڑنے کے لیے راکٹ ہیں، فائٹر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا توپیں ہیں، تفنگے ہیں، طرح طرح کے لڑنے کے سامان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑنے کا سامان صرف گھوڑے تھے، یا پھر اونٹ تھے، یا پھر پیدل لڑتے تھے۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ حملہ کرتے تھے جب رات کا پچھلا سہانا وقت ہو، دشمن بے فکر سویا ہو، غافل سویا ہو، وقت نہایت ٹھنڈا ہو، جس وقت ہر مخلوق سونا چاہتی ہے، اس وقت دشمن پر حملہ کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دشمن پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ صبح فجر کی نماز ہو جاتی تھی اور حضور اذان سنتے تھے۔ اگر اذان کی آواز بستی میں سے آتی تھی تو پھر لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا تھا، مومنین کو علیحدہ ہونے کا موقع دیا جاتا تھا، ورنہ فجر کی نماز پڑھ کر کے حملہ کیا جاتا تھا جب خوب روشنی ہو جاتی تھی۔ اندھیرے میں حملہ حضور نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ عورتیں ماری جاتی ہیں، بچے مارے جاتے ہیں، جن کو مارنا جنگ میں جائز نہیں ہے۔ آج کل لڑائیاں ہوتی ہیں تو ایک بم ڈال دیا، سینکڑوں آدمی مر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑائیاں اس طرح نہیں ہوتی تھی۔ میدان، جس میدان میں دو فریق آئے ہیں لڑنے کے لیے، بس وہ فریق جو لڑنے والے ہیں وہ لڑیں گے اور ایک دوسرے کو ماریں گے۔ عورتوں کو جو ان مردوں کے ساتھ آئی ہیں، عورتیں بھی آتی تھی، عورتوں کو نہیں مارا جاتا تھا۔ بچے ساتھ میں آتے تھے، ان بچوں کو بھی نہیں مارا جاتا تھا، بوڑھوں کو بھی نہیں مارا جاتا تھا۔ مذہبی لوگوں کو جو نماز پڑھانے کے لیے، عبادت کرانے کے لیے آئے ہیں، ان کو بھی نہیں مارا جاتا تھا۔ اسی طریقے پر وہ بندے جو دکان لے کر کے، شاپ لے کر کے آئے ہیں سامان بیچنے کے لیے، ان کو بھی نہیں مارا جاتا تھا۔ صرف لڑنے والے جوان وہی ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ اب رات میں اگر حملہ کریں گے تو کوئی بھی اندھیرے میں کوئی بھی سامنے آئے گا، وہ مارا جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامن لا یہ تھا کہ حضور رات میں حملہ نہیں کرتے تھے، دشمن کرتے تھے، مسلمانوں کو دھوکے میں رکھتے تھے۔ اس لیے کوڈ ہوتا تھا، کوڈ ورڈ ہوتا تھا۔ مثلا ایک جنگ کے اندر کوڈ ورڈ تھا حامیم لا ینصرون۔ اندھیری رات میں سامنے ایک آدمی آیا، ہم پوچھیں گے مسمکا، تیرا نام کیا ہے؟ تو اگر وہ کافر ہے تو اپنا نام بتائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کافر ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے، ہمارے ساتھیوں میں سے ہے، تو وہ اپنا نام بتائے گا حامیم لا ینصرون، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ مسلمان ہے۔ بہرحال اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی تو قاعدے کے مطابق ہوتی تھی۔ آج کل جیسی جنگیں ہوتی ہیں، ایک بم ڈال دیا، سینکڑوں آدمی مر گئے، ایسا اندھا دھند جنگیں نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 جنگیں لڑی ہیں، 19۔ ان تمام جنگوں میں دونوں طرف کی کیجویلٹی 700 آدمی مرے ہیں، مسلمانوں کی طرف اور کافروں کی طرف۔
کیزلٹی نقصان 700 آدمی مرے ہیں کل. آج ایک بم کے اندر 1000 آدمی مر جاتے ہیں. تو آج کل جیسے اندھادھند جنگ ہوتی ایسی نہیں ہوتی تھی. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حملہ نہیں کرتے تھے، لیکن دشمن حملہ کرے گا تو پھر اس حملے کا جواب دینا پڑے گا. تو گھوڑوں پر بیٹھ کر کے جنگ رات میں لڑتے تھے. تو فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو رات میں اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے کوکھوں کی کھال، گھوڑوں کے پچھلے حصے میں 2 ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، وہاں ایک تکونا ہوتا ہے، اس تکونے میں ہڈی نہیں ہوتی ہے. تو جب وہ گھوڑا دوڑتا ہے اور سانس لیتا ہے تو وہاں کھال اچھلتی گرتی ہے، تھپ 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 ایسی ہلکی ہلکی آواز آتی ہے. تو فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں، درا حالے کہ ان کے پیٹوں کی کھال دب 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 بج رہی ہے. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا. جب پھر وہ گھوڑے ہوتے ان کے پیروں کے نیچے لوہے کے نال بندھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ پتھریلی زمین میں کھر گھس نہ جائیں. جب وہ دوڑتے ہیں اور نال اس کے پتھر سے ٹکراتے ہیں تو شرارے اڑتے ہیں اور چنگاریاں جھڑتی ہیں ان کے پیروں سے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. پھر وہ گھوڑے اپنے پیروں سے چنگاریاں جھاڑنے والے ہیں. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت میں جب فضا ٹھنڈی ہوتی ہے، ساری مخلوق چین کی نیند لے رہی ہے، اس وقت وہ گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. والمغیرات صبحا. کتنے تیز دوڑتے ہیں؟ فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا. پھر وہ غبار اڑا دیتے ہیں، دوڑ کر غبار اڑاتے ہیں. صبح شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت غبار نہیں اڑتا ہے، مگر وہ گھوڑے اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ شبنم اڑا دیتے ہیں. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. پھر دشمن پر جب گھوڑا حملہ کرتا ہے تو دشمنوں کے صفوں کے بیچ میں وہ گھوڑا گھس جاتا ہے. گھوڑا بہت سمجھدار ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 راڈر دے رکھے ہیں. اس کے 2 جو کان ہیں اوپر یوں راڈر کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یوں گول گھومتے رہتے ہیں اور چاروں طرف کی خبریں لیتے رہتے ہیں. اور 10 کہتے ہیں کہ 10 مائل پر اگر خطرہ ہے تو گھوڑا اڑ کر کھڑا ہو جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا. انسان کو گھوڑ سوار کو تو پتہ نہیں چلا کہ آگے خطرہ ہے، گھوڑے کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ اڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا. یہ گھوڑا ہے. میری بہنوں ذرا سوچو، ہم نے گھوڑے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا. ہم اس گھوڑے کو نتھنگ سے تھنگ ہم نے نہیں بنایا. گھوڑے کا گھاس چارہ ہم نے نہیں پیدا کیا، گھوڑے کو گھاس چارہ ہم نے نہیں کھلایا. یہ تو سب اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم نے تو بس اتنا کیا کہ چند ہزار میں گھوڑا خرید کر لائے، اس کے راتب کا خیال رکھا، وقت پر چارہ دیا، وقت پر دانہ دیا، وقت پر پانی پلایا، اچھی جگہ پر گھوڑے کو اطمینان سے سکون سے رکھا. بس ہم نے تو گھوڑے کا ساتھ اتنا کیا. لیکن جب مالک باس گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور ایڑ مارتا ہے، دونوں پیروں کی ایڑیاں مارتا ہے، تو اتنا تیز سرپٹ گھوڑا دوڑنے لگتا ہے کہ
پیٹ اس کا اچھل اچھل کر کے گرتا ہے اور آواز گراتا ہے، پیروں سے شرارے چنگاریاں جھڑتی ہیں، دوڑنے سے غبار اڑ جاتا ہے، اور صبح کے وقت میں دوڑنے سے غبار اڑتا ہے، وہ دشمن کی صفوں کے بیچ میں گھس جاتا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا احسان کیا تھا؟ چند ہزار میں خرید کر لائے، اس گھوڑے کو پالا پوسا، دانا پانی دیا، اس احسان کا جواب یہ ہے۔ دوسری طرف دیکھو، انسان کو اللہ تعالی نے نتھنگ تھا اور تھنگ بنایا، پھر اللہ تعالی نے انسان کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر اللہ تعالی نے انسان کو مومن بنایا، پھر اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اب کمپیئر کرو، گھوڑے کا جو معاملہ بوس کے ساتھ ہے، مومن بندے کا اور مومن بندی کا وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ غور کرو۔ ہمیں صبح کے وقت اٹھایا جاتا ہے، الارم بجتا ہے، گھنٹہ بجتا ہے، مختلف طرح سے اٹھاتے ہیں، تو ہم کسمسا کر انگڑائی لے کر پہلو بدل کر دوسری طرف ہو کر کے لیٹ جاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ ہمیں کھا پی کر اللہ تعالی نے آسودہ کیا، آرام سے کیا، مگر ہم نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہے، ہم نے پیسہ نہیں پیدا کیا، ہم نے پیسہ نہیں کمایا، اللہ نے دیا پیسہ ہمیں۔ پھر جب اللہ تعالی رمضان میں کہتے ہیں کہ اللہ کا حق دو، اللہ کے غریب بندوں کو اللہ کا مال پہنچاؤ، زکوٰۃ ادا کرو، تو ہمیں موت آتی ہے۔ گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے۔ ارے مال تو اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں مالک نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مینیجر بنایا ہے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو تم اس مال میں سے جس مال میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا ڈپیوٹی بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اپنا قائم مقام بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے غریب بندوں کو دو، تو ہمارا ہم خرما ہم ثواب۔ اللہ کا مال ہم دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی بندوں کو دے رہے ہیں۔ مومن بندوں کو زکوٰۃ مومن ہی کو دینا جائز ہے، غیر مومن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسری خیرات کسی بھی انسان کو دے سکتے ہو۔ دنیا میں آفتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، آپ اپنے زکوٰۃ کے علاوہ ہر مال سے ان کی آپ امداد کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ہی ایک ایسا پیسہ ہے کہ وہ ہم مسلمان ہی کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ہمارا ڈبل بھائی ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے بھی بھائی ہے، اور مومن ہونے کے اعتبار سے بھی دینی بھائی ہے بھی ہے۔ اس ڈبل بھائی کو ہم زکوٰۃ نکال کر دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے، مگر ہمیں بہت سوچنا پڑتا ہے کہ زکوٰۃ نکالیں یا نہ نکالیں۔ اگر نکالیں گے تو 100 کا نوٹ ٹوٹ کر کے 2.5 پاؤنڈ کم ہو جائے گا، لہذا نوٹ توڑتے ہوئے بہت مصیبت آتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ 2.5 روپے 2.5 پاؤنڈ دیتے ہیں تو پھر ہم نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمیں کیوں دیا۔ اس وقت تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ اللہ ہمیں دیں۔ تو جب اللہ کا اپنا حق سمجھتے ہو کہ اللہ دیں،
تو نکال کر کے غریبوں کو دینے کو بھی اللہ کا حق سمجھو اور اللہ کا حق سمجھ کر کے دو۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جتنا گھوڑا اپنے باس کے ساتھ وفادار ہے، انسان اپنے پروردگار کے ساتھ اتنا وفادار نہیں ہے، بلکہ الٹا ناشکرا ہے، اللہ کے حکموں کی تعمیل نہیں کرتا۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ دلیل یہ ہے کہ گریبان میں منہ ڈالو اور اپنا اور گھوڑے کو کمپیئر کرو۔ گھوڑے کا جو باس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ انسان کا اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ ہے یا نہیں ہے، یہ تو سوچو، خود یہ فیصلہ کرو گے کہ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ بے شک انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ناشکری کرنے والا ہے۔ اور اس پر وہ خود گواہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے، یعنی خود غور کر کے فیصلہ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ جتنا گھوڑا وفادار ہے میں اپنے پروردگار کا اتنا وفادار نہیں ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انسان کو خیر میں سب کچھ آ گیا، بھلائی میں سب کچھ آ گیا، پیسہ، کھانا پینا، رہنا سہنا، آرام، آسائش، ہر چیز انسان کو اپنی خیر و بھلائی کی بہت زیادہ محبت ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ صبح وقت ہوتا ہے لیکن آرام اتنا پسند ہے کہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں افلا یعلم ما فی الصدور، افلا یعلم، اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دن آ رہا ہے کہ تمہارے سینوں میں جو راز پوشیدہ ہیں وہ سب تشت ازبام ہو جائیں گے، وہ اوپن ہو جائیں گے، ان رازوں کو کھل کر کے رہ جائیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کو تمام انسان کے راز معلوم ہیں، کون انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار رہا ہے، کون انسان بے وفائی کرتا رہا ہے، اس کا سب ذکر اللہ کو پتہ چل جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ میری بہنوں، میں کہہ ہی رہا تھا کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عنایت فرمائی ہیں، اور رات دن ہمارے دسترس میں وہ نعمتیں ہیں، ہم ان سے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کا جو حق ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہم حق ادا نہیں کرتے۔ خوش نصیب بندہ وہ ہے، خوش نصیب بندہ وہ ہے، خوش نصیب بندی وہ ہے جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر بجا لائے، جسم کے روئیں سے، بال سے اللہ کا شکر گزار بندہ یا بندی بنی رہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہر وقت یاد رہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں نعمتیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے، عذاب کا کوڑا برسے گا تو نانی یاد آ جائے گی، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی آفت آ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، یہ سب بیماریاں، آفتیں، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مزید زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں۔ حدیث شریف میں ہے ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، ہم جو خیرات کرتے ہیں اس خیرات کے کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے اور بندی سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں ایک بات یاد رکھو، گھر میں ایک ڈبہ رکھو، اس میں روز 1 پاؤنڈ 50 پینی 25 پینی کچھ نہ ہو 10 پینی ڈال دو، اور مہینے ختم ہونے پر کھولو اور کھول کر کے کسی نیک کام میں خرچ کرو اس رقم کو، کوئی بھی نیک کام ہو۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو حساب کر کے الگ نکالنی ہے، یہ رقم ہر ایک کو دے سکتے ہو، رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہو، غریب کو بھی دے سکتے ہو، مسلمان کو بھی دے سکتے ہو۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، یہ خیرات اللہ کے ناراضگی کو بجھاتی ہے، اللہ کی نعمت اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ تو روز ایک تو یہ ہے کہ مہینہ پورا ہوا آپ نے 30 پاؤنڈ کار خیر میں خرچ کر دیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن روز اپنے ہاتھ سے 10 پینی ڈبے میں ڈالو۔ یہ جو جذبہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے 10 پینی 10 سینٹ ڈالنے کا جو جذبہ ہے، یہ جذبہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ہم جو قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا جانور اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، قربانی کا گوشت پوست ہڈی اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، خون نالی میں بہہ جاتا ہے، ہڈی کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، پھر اللہ کے یہاں کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہمارے دل میں جو جذبہ ہے قربانی کا، وہ جذبہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ کس جذبے سے قربانی کی ہے؟ اسی طرح سے میری بہنوں مہینے کے ختم پر 30 پاؤنڈ نکال کر کے خرچ کر دیے، اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا روز 50 پینی ڈالنے میں فائدہ ہے، 1 پاؤنڈ روز ڈالنے میں فائدہ ہے۔ اس لیے اس کا تو انتظام اپنے گھر میں کر رکھو، ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھ لو، اس میں جو اللہ توفیق دے اپنے کمائے ہوئے میں سے، یہاں تو ہر عورت کماتی ہے، لہذا اپنے کمائے ہوئے میں سے 50 سینٹ ہی ڈال دو، 1 پاؤنڈ ہی ڈال دو، پھر جب مہینہ پورا ہو تو وہ رقم نکال کر کار خیر میں خرچ کرو۔ تو گویا ہر دن جو آپ نے خرچ کیا ہے یہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو میری بہنوں یہ مہینہ رمضان شریف کا چل رہا ہے، اس مہینے میں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے،
ہم صبح سے شام تک صبر کرتے ہیں. سحر کھائی اس وقت سے لے کر کے روزہ کھلے گا وہاں تک ہم صبر کرتے ہیں. صبر کے معنی ہے نفس کو روکے رکھنا. ایک ایسی بات پر جو نفس نہیں چاہتا، نفس نہیں چاہتا ایسی بات پر نفس کو روکے رکھنا، یہ صبر ہے. بچہ مر گیا، بڑی محبت تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہتا ہے، لیکن بندی نے سوچا کہ اللہ تعالی صبر کا حکم دیتے ہیں. اللہ تعالی نفس کو رائے گا، نفس کو اس طریقے پر مصیبت کے پیچھے جانے کے لیے رونے دھونے کو، نوحہ کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتے. تو نہیں روئی، یہ ہے صبر. اسی طریقے پر نماز کا وقت ہو گیا، نیند بہت گہری آ رہی ہے، یا نماز کا وقت ہوا، عشاء کا وقت ہوا، تراویح پڑھنی ہے، لیکن سونے کا تقاضا ہے کہ ذرا سو لیں، بعد میں پڑھ لیں گے تراویح، بعد میں کوئی نہیں پڑھتا ہے، سویا وہ گیا. وہ صبح سحری کے وقت جب کھانے کا وقت ہوگا تبھی اٹھے گی. تو کسی بھی ایسی حالت پر جو ہمارے نفس کو ناگوار ہو، اس پر نفس کو مجبور کرنا کہ یہ کام کر، یہ صبر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہمارے جیب میں سے ایک پیسہ بھی کم ہو، مگر ہم کوشش کرتے ہیں، نفس پر زور ڈالتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، اور تھوڑا یا زیادہ نفلی خیرات کرتے ہیں. اور کمپلسری جو خیرات ہے وہ تو کرنی ہی ہے. کسی بہن کے پاس سونا ہے تو اگر 87 گرام پوائنٹ 15 گرام، 87 یعنی 87 گرام اور پوائنٹ 15 گرام اگر اس کے پاس سونا ہے، کسی بھی زیور کی شکل میں، بسکٹ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہے، تو اس میں سے 40واں حصہ نکالنا ضروری ہے. اور اگر کسی کے پاس چاندی ہے، اور یہاں تو چاندی ہوتی نہیں، یہاں تو بہنوں کے پاس سونا ہوتا ہے، چاندی تو ہمارے یہاں غریب ملک میں انڈیا کی عورتوں کے پاس چاندی ہوتی ہے، چاندی کے زیور ہوتے ہیں. تو اگر 612 گرام چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہو گئی، اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے. اور اگر اتنی سونا چاندی نہیں ہے مگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر بینک نوٹ ہیں، یا 87 گرام پوائنٹ 15 سونے کے بقدر بینک نوٹ ہیں، یا تھوڑی چاندی ہے تھوڑا سونا ہے، دونوں کی قیمت میں ملائی بنائی تو وہ 612 گرام چاندی کے بقدر نوٹ سم زر ہو گیا. تو اب 40واں حصہ دینا ہے. 40واں حصہ یعنی 200 پاؤنڈ میں سے 2.5 پاؤنڈ دینے ہیں. اور یہ تو زکوٰۃ ہے اور فرض ہے. اگر زکوٰۃ نہیں نکالے گی، ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خاتون سے پوچھا جس نے ہاتھوں میں سونے کی کنگن چوڑیاں پہن رکھی تھی. حضور نے پوچھا، یہ تم نے جو ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو بیچاری مسئلہ نہیں جانتی تھی. اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو پہننے کی چیز ہے، اس کی کیا زکوٰۃ ہوتی؟ تو حضور نے فرمایا، اگر تم ان چوڑیوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو تمہیں جہنم کی آگ کی ایسے ہی 2 چوڑیاں پہنائی جائیں. تو اس صحابیہ نے
وہ دونوں کنگن، 2 ہاتھوں میں 2 چوڑیاں ہیں، وہ دونوں نکال کر کے سارا ہی زکات میں دے ڈالا، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو اگر ان زیورات کی زکات بھی انسان نے نہیں دی ہے، چاہے زیور پہن رکھا ہو، چاہے زیور بکس میں رکھا ہو، چاہے زیور رقم نوٹیں جو ہیں، پاؤنڈ جو ہیں، یہ تو قیمت گھٹتی جاتی ہے، تو لوگ اس کے لیے کوئی زیور خرید کر کے یا کوئی سونا چاندی خرید کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ پیسہ گھٹے نہ۔ تو اس میں بھی زکات ہے، پہن رکھا اس میں بھی زکات ہے، سیو کیا ہے اس میں بھی زکات ہے۔ اور اگر نوٹ ہیں، سونے چاندی کے نوٹ ہیں، تو اس میں تو زکات بدرجہ اولا ہے ہی۔ اس لیے میری بہنوں، جو بہن یہ چاہتی ہے کہ قیامت کے دن اسے جہنم کے آگ کے کنگن نہ پہنائے جائیں، تو ایسی بہن کو پیسے پیسے کا حساب کر کے زکات ادا کرنی چاہیے، اور کم نہ رہے، تھوڑی بہت زیادہ ادا کر دے، تو جتنا اللہ کے یہاں بھیجے گا وہ بینک بیلنس ہوگا۔ زیادہ چلا جائے تو نہ گھبرائے، وہ تو اس کے اکاؤنٹ میں جا کر وہ زائد جمع ہے۔ کم نہیں رہنا چاہیے، اگر کم رہا تو پھر اس کا وہی اس کی دولت جو ہے وہ آگ بن کر کے اس کے ذریعے سے داغا جائے گا، جبڑے کو، پہلو کو، ماتھے کو، لہذا اس سے بچنے کا سامان کرے۔ میری بہنوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، تندرستی دی ہے، تندرستی، ہمارے جسم توانا تندرست ہے، اس کے شکریہ کیا ہے؟ اس کا شکریہ ہے عبادت۔ یہ جو عبادتیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو چاہے روزہ ہو، یہ روح کی زکات ہے۔ ہمارے بدن میں جو روح ہے اس کی یہ زکات ہے، اور صرف روح کی زکات نہیں ہے، جو ہماری باڈی ہے، ہماری باڈی کی بھی زکات ہے۔ دیکھو، یہ جو غیر مسلم یوگا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں یوگا؟ تاکہ بدن توانا تندرست ہو۔ تو نماز پڑھنے سے بھی تو بدن توانا تندرست ہوتا ہے۔ جو بندی نماز پڑھتی ہے اسے یوگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو یوگا ہے یہ تندرستی کا فارمولہ ہے، اس سے بدن صحت رہتی۔ لوگ آج صبح سویرے اٹھتے ہیں اور یوگا کرنے کے لیے میدان میں جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی نعمت دی ہے کہ گھر میں رہ کر کے ہم یوگا کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھو اور خوب لمبا سجدہ کرو، خوب لمبا رکوع سے اٹھ کر کے کھڑے رہو، خوب لمبا رکوع کرو اور صحیح طریقے پر رکوع کرو، تو اللہ کو سارے جسم کے اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے۔ لمبی قرات کرو، حافظ نہیں ہو تو جو صورتیں یاد ہیں اسے بار بار پڑھو۔ 20 مرتبہ ایک رکعت میں، تہجد کی ایک رکعت میں 20 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں 20 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا۔ اس طرح سے لمبی رکعتیں لمبی رکھی جائیں گی، اور اگر رکعتیں لمبی نہیں کی جائیں گی، فٹافٹ کھٹاکھٹ اگر کوئی پڑھے گا تو بھی تعداد کی زیادتی، جتنی رکعتیں زیادہ پڑے گا اتنا ثواب ملے گا۔ کبھی لمبی قرات کرنے کا ثواب ہوتا ہے، کبھی بہت سارے رکوع سجدہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو جیسا موقع ہو ایسے نماز پڑھنی چاہیے۔ روزہ، یہ روزہ بھی ہمارے بدن کی مشق ہے۔ لوگ فاقہ کرتے ہیں، ایک دن کھانا نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن نہیں کھایا، 4 دن نہیں کھایا، فاقہ کرتے ہیں۔
اور یہ فاقہ جسم کو اسٹرانگ بناتا، طاقتور بناتا ہے۔ ہم صرف فاقہ نہیں کرتے، ہم تو نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں۔ فاقہ کہتے ہیں کھانا مت کھاؤ، اناج مت کھاؤ، پانی جتنا پینا ہو پیو، ڈرنک پینی ہو پیو، لیکن ہم تو روزہ رکھتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھاتے، پیتے بھی نہیں ہیں، تو ہمارا روزہ تو ڈبل فائدہ دیتا ہے۔ جو فاقہ کرتے ہیں وہ فاقہ کرتے ہیں، رات کو کھایا تھا، صبح ٹھیک سے ہضم نہیں ہوا تو دوپہر کو کھانا نہیں کھایا، شام کو کھائیں گے، یہ ہے فاقہ کرنا۔ لیکن صبح سے شام تک میں جیب میں بادام بھری ہے، کاجو بھرا ہے، یہ بھرا ہے، وہ بھرا ہے، بار بار کھاتا ہے، اس کو تو فاقہ کے خلاف نہیں سمجھتا ہے۔ ہم تو کوئی چیز نہیں کھاتے، روزے میں کوئی چیز نہیں کھاتے ہیں، نہ کوئی چیز پیتے ہیں، تو ہمارے روزے کا فائدہ تو اسے ڈبل ہے۔ تو نماز سے بھی بدن ہوتا ہے، اور روزے سے بھی بدن کی اصلاح ہوتی ہے، اور زکوٰۃ سے نفس کی صفائی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ فرمایا کہ زکوٰۃ، حضور کو حکم دیا کہ آپ مسلمانوں سے زکوٰۃ لیں۔ اس زکوٰۃ کے لینے سے مال کا میل بھی نکلتا ہے اور نفس کا میل بھی نکلتا ہے۔ لفظ زکوٰۃ کے معنی ہے صفائی۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارے نفس کا میل بھی نکلتا ہے اور ہمارے مال کا میل بھی نکلتا ہے۔ تو ہر چیز ہماری صاف ستھری ہو گئی۔ پھر چوتھا ہے حج۔ یہ اللہ سے محبت کا نقطۂ عروج ہے۔ کسی سے محبت ہوتی ہے تو آدمی ملنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے، اور پاگلوں کی طرح سے بے خوف ہو کر کے، نہ کپڑوں کا ٹھکانہ ہے، نہ ہے احرام باندھ رکھا ہے، مٹی بالوں میں بھری ہوئی ہے۔ اب تو فٹافٹ احرام کھلتا ہے، 24 گھنٹے میں احرام کھل جاتا ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا، ورنہ تو احرام 10 دن میں، مدینہ سے مکہ 10 دن میں پہنچتے تھے، اور راستے میں مٹی اڑتی تھی، غبار اڑتا تھا، برا حال ہو جاتا تھا۔ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح سے بندے اور بندیاں جن کو اللہ سے محبت ہے وہ اللہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ یہ ساری جو عبادتیں، 4 عبادتیں جو کمپلسری ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہی 4 کمپلسری عبادتیں ہیں، فرض عبادتیں ہیں۔ ان عبادتوں کو اگر بندہ اور بندیاں پورے اہتمام سے ادا کریں تو دنیا کا بھی فائدہ ہے اور دین کا بھی فائدہ ہے، جسم کا بھی فائدہ ہے اور روح کا بھی فائدہ ہے، اپنا بھی فائدہ ہے اور اپنے خاندان کا بھی فائدہ ہے کہ ہم حج میں جائیں گے تو سب کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے۔ اس لیے میری بہنوں، ان 4 ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 4 ارکان کو پورے اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا زیادہ شکر ادا نہیں کر سکتے تو فرائض بھی ادا کر کے شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر بجا لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہنوں، درود شریف پڑھو، پھر دعا کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
یا الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری بھلائیوں کے اندر برکت فرما، یا اللہ ہمارے زیادتی میں زیادہ میں بھی برکت فرما، ہمارے کم میں بھی برکت فرما، یا اللہ ہماری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری ہر طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جن بندوں کے لیے دعاؤں کے لیے لکھا ہے یا کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، میرے مولا سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ یا اللہ بہت سے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ان کا حق ہے، میرے مولا سب بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ اور اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری موت کا وقت نہیں آیا، وہاں تک ہماری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اور جب ہماری موت کا وقت آ جائے تو میرے مولا ہماری ہر طرح ہماری حفاظت فرما، سکرات کی تکلیفوں سے ہمیں بچا، سخت بیماریوں سے ہمیں بچا، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ان کو نیک اولاد ان کو تندرستی عطا فرما۔ اے میرے مولا ہماری ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔